کیونکہ بائبل ہمیں پڑھنا بہت ضروری ہے. میں پہلے نہیں تھا پڑھتا، تو جب خدا نے مجھ سے کہا، جب میں روزوں میں تھا، پہلی بار میں نے روزے رکھنا شروع کیے اور پہلی بار ہی میں نے 40 روزے رکھے. اس کے بعد خدا نے مجھ سے کہا کہ تو کلام سنائے. میں نے کہا میں نے کبھی بائبل تک نہیں پڑھی. پڑھنی کیا، میں نے کبھی چرچ لے کر بائبل نہیں گیا، اور نہ میں نے کبھی بائبل کو کھول کر دیکھا کہ اس میں کتنی کتابیں ہیں اور کیا کیا. خدا نے کہا کہ تو سنائے گا، میں تجھے سکھاؤں گا. اس لیے جب بھی میں اپنی گواہی دیتا ہوں، کلیسیا کو کہتا ہوں آپ بائبل پڑھو، جتنی آپ بائبل پڑھ سکتے ہو آپ پڑھو. ضروری یہ نہیں کہ آپ کو 10-12 کلاسیں پڑھ کر آنا پڑے گا. آپ 14-15 کلاسوں والے کو بھی پڑھا لو گے تو کوئی نہ کوئی لفظ چھوڑ جائے گا. اس سے نہ شرمائیں. اور جو بھائی جو تلاوت کرتے ہوتے ہیں ان کو نہ، جب آپ ایسا کرتے ہو نا، کوئی تلاوت کر رہا ہے تو تھوڑی سے اسے غلطی ہوئی آپ بول دیں گے، ویسے وہ اور کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ لفظ اور زیادہ بولنا شروع ہو جائے. اس لیے آپ اس کو تھوڑا بولنے دو، لیکن بعد میں بھی آپ اس کو کہہ سکتے کہ یہ لفظ اس طرح. کبھی وہ شروع کرے گا، اس کو پڑھے گا تو پھر وہ آہستہ آہستہ پڑھنا شروع ہو جائے. کئی کچھ بھائی بہنیں بیٹیاں تھیں وہ ڈس ہارٹ ہو کر چلے جانے لگے، ایسا نہیں اچھا نہیں لگ رہا، ساری جماعت کے سامنے میری مسٹیک نکال دی. ہاللیلویا. بائبل میں سے پڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اس کی پہلی آیت لکھا، عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسے محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. اور جب ابنی شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کے باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں. دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کی. پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا. اس نے اسے کہا کہ اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا. پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی نہ دھونے پائے گا. یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دوں تو میرے ساتھ شریک نہیں بنے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج اگر آپ سوچو، اگر آپ کہو کہ آج جب میں اس میٹنگ میں آیا ہوں تو آپ بڑا کہو کہ نہیں، میں یہاں ایک اور چیز یسوع نے سکھائی کہ جو نہا چکا ہے، یعنی جو پانی کا بپتسمہ لے چکا ہے، اس کو صرف پاؤں دھونے کی ضرورت ہے. یعنی اس میں وہی لوگ جو پانی کا بپتسمہ لے چکے، جو یسوع مسیح کو قبول کر چکے، اس پر ایمان لے آ چکے، وہی لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہی اس میں شامل ہو کر دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم عاجزی کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہیں. اور یسوع مسیح نے بھی یہی شاگردوں کو سکھایا. جب شاگردوں میں بہت ساری بحث ہوئی، انہوں نے کہا ہم میں سے بڑا کون ہے؟ تو یسوع نے ان سے کہا کہ اگر تم میں کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو وہ پہلے اپنے آپ کو سب سے چھوٹا بنائے، وہ پہلے سب کی خدمت کرے اور پھر وہ بڑا کیا جائے. اس لیے یسوع نے شاگردوں کو سکھایا، ان کو ہر طرح سے تعلیم دی گئی. جب شاگردوں نے آپس میں کہا کہ ہم میں بڑا کون ہے، تو تب یسوع نے ان کو تعلیم دی، ان کو سکھایا کہ اگر تم میں کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پہلے چھوٹا کرے، وہ عاجزی کرے. کیونکہ یسوع نے، جب ہم آگے پڑھتے ہیں، ہم آگے بعد میں جائیں گے، یہاں لکھا کہ یسوع مسیح نے دسترخوان سے اٹھ کر، یعنی جب فصح ہو چکی، کھانا کھا چکے، اس کے بعد جب اٹھ کر، پہلے جب اوپر کپڑے پہنتے تو ایک شال، جیسے آپ لڑکیاں جو شال نہیں پہنتے اوپر فینسی ڈریس ہے، ویسے ایک شال اوپر ہوتی تھی، اس کے نیچے لباس ہوتا تھا، وہ اوپر سے اتار کر شال، اور پھر اپنی کمر پر جو بندھا ہوا تھا کپڑا اس کو اتارا. کمر پر جو باندھا گیا کپڑا ہے، اور بھی کپڑے ہیں، بائبل کہتی ہے کہ جو کمر پر کپڑا ہے وہ عزت کے لائق ہوتا ہے. جو کمر میں باندھا گیا کپڑا ہے وہ عزت کے لائق ہے. اور وہی سے خداوند نے اپنے شاگردوں کے پاؤں کو پوچھا، اسے صاف کیا، پانی سے دھویا اور
اور بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، ہم 12 آیت کو پڑھیں گے، لکھا، بس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے شاگردوں سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان کو یہ تھا کہ یہ کوئی نئی رسم ہوگی جیسے پہلے رسمیں چل رہی ہیں. یہ شاگردوں کو سکھانے کے لیے تھا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، پر جب تم مجھے خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو ہم تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھو. ہاللیلویا. جب ہم اس سے اوپر والی آیت کو پڑھیں گے 13 آیت کو، تو لکھا ہے، تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں بھی. تو یسوع نے کہا کہ میں نے، استاد نے، خداوند نے، نبی نے تمہارے پاؤں دھوئے، خداوند نے تمہارے پاؤں دھوئے، جسے تم استاد کہتے ہو، تعلیم دینے والا کہتے ہو، تو تم پر بھی فرض ہے کہ تم ایک دوسرے کے پاؤں دھو. ان کو سکھایا گیا، تعلیم دی گئی. آج جب کلیسیا کی جگہ پر آئی، پچھلے سال سے پہلے تھوڑا پتا چلا، پچھلے سال جو تعلیم دی گئی وہ یہ سکھایا گیا تھا کہ جو لیڈیز ہیں، پہلی بار ہم چرچ میں آئے اس جگہ پر کہ ہم آئے اور پاؤں دھونے کی رسم کی گئی یہاں پر. اس سے پہلے ہم نے ایک بار پرے سینٹر میں کی اسی طرح رسم. اس کے بعد اگلے سال ہم چرچ میں آئے، پہلی بار ایسا ہوا. اس کے بعد پھر جو پچھلا سال ہے وہاں تھوڑا سا سننے کے لیے ملا کہ جو عورتیں ہیں وہ پاؤں نہیں دھو سکتی. اب بائبل نکال کر دیکھو، میں نے حوالہ کے ساتھ پچھلے سال سکھایا آپ کو کہ عورتوں کی خدمت اور مردوں سے زیادہ تھی پاؤں دھونے میں، کہ وہ عورتیں بھی اسی طرح خدمت کرتی تھیں اور اسی طرح خدا کے ساتھ رہتی تھیں. میں نے آپ کو سکھایا، جب آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ کرنتھیوں میں سے آپ پڑھ سکتے ہو جا کر کے، عورتوں کو الگ سے ان کو چنا گیا کہ وہ بھی خدمت کر سکیں اور اسی طرح خدمت کرتی ہیں. جب وہ عورت جس کے بارے میں جب یسوع مسیح کو فریسی نے بلایا اپنے گھر کھانا کھانے کے لیے، تو اس عورت نے جس کے بارے میں اسے کہا کہ یہ تو گنہگار عورت ہے، اور اگر یہ نبی ہوتا تو یہ جانتا کہ یہ عورت گنہگار ہے جو اس کے پاؤں پہ بیٹھی ہے. بائبل کہتی ہے کہ اس نے اس کے پاؤں آنسوؤں کے ساتھ بھگوئے اور اپنے بالوں کے ساتھ خشک کیے. تو بائبل کہتی ہے یسوع نے کہا کہ اے عورت تیرے گناہ معاف ہوئے، اور وہ پریشان ہوئی. خدا نے کہا کہ میں تم سے دو باتیں پوچھتا ہوں. اسی قرض ہوا کہ 2 قرضدار تھے جنہوں نے اس کو، ایک نے 200 دینار دینا تھا، ایک نے 500 دینار دینا تھا. اور جب دونوں کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے تو اس نے دونوں کو معاف کر دیا. تو مجھے بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ خوشی کرے گا؟ اسے کہا کہ جس کے زیادہ معاف ہوئے. یسوع مسیح نے کہا کہ اسی طرح سوچو کہ جب میں تیرے گھر میں آیا، نہ تم نے مجھے پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا، نہ میرے سر میں ڈالنے کے لیے تیل دیا، لیکن میں جب سے آیا ہوں اس نے میرے پاؤں پر آنسوؤں سے بھگوئے اور اپنے بالوں سے خشک کیے. اور جب آپ کرنتھیوں میں سے پڑھتے ہو، ہم نکالیں گے کرنتھیوں کا پہلا کرنتھیوں، اس کا پہلا باب، اس کی 9 آیت. مل گئے سب کو پہلا کرنتھیوں؟ میں صرف ایک آیت آپ کو اسی پر دوں گا جو بہنوں پر ہے. وہی بیوہ فرد میں لکھی جائیں جو 60 برس سے کم کی نہ ہو اور ایک شوہر کی بیوی ہوئی ہوں اور نیک کاموں میں مشہور ہوں، بچوں کی تربیت کی ہوں، پردیسیوں کے ساتھ مہمان نوازی کی ہوں، مقدسوں کے پاؤں دھوئے ہوں اور مصیبت زدوں کی مدد کی ہوں اور ہر نیک کام کرنے میں درپیش ہوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. پہلا کرنتھیوں، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 باب اور اس کی پہلا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی ہم 9 آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. جس کو مل سکتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں پھر سے ایک بار.